اتنی اس قربانی میں طلب ہوگی، اتنی طلب ہوگی، جس دنیا کی نیچے ہم بھاگ رہے ہیں اس کا کوئی قدر نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے جن کے لیے قربانی کر دی اس کا کیا کمال ہوگا، کیا قوت ہوگی۔ یہ بات ہو گئی تو میرے نبی خوش ہو گئے۔ مراد میں شرح مراد میں جب سواب تو قرآن ملنے لگا، کیا کرنے لگا؟ آج کل آپ گاڑی میں گاڑی ہوتی ہے کہیں نہیں، جتنا بڑا وزن ہو گاڑی نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، لیکن نبی جب قرآن میں سوار ہو رہے ہیں، حدیث میں قرآن ملنے لگا، جبرائیل نے اس کو آواز دی، کیا کر رہا ہے میرے نبی ہو رہی کیوں کہا ہے قرآن میں تو جبرائیل تجھے معلوم نہیں یہ جس کے قابل نبی ہے، جس بھی آقا بیٹھا ہے، آج میں کیسے چپ ہو سکتا ہوں، مجھے طاقت نہیں اس نے بیٹھا ہوش نہیں ہے، کیا کہا میرے پر سوال ہوئی، جب تیرے آنکھوں میں تلوے لگے تو بے ہوش ہو گیا کہ لائٹ کے ساتھ کوئی مزہ نہیں کرا، آج میرے باپ کا سوال ہو اس میں کیا مزہ ہوگا، تو نہیں سہ سکتا، جبرائیل ہے، سب کا سربراہ ہے، سب کے آقا ہے، اوپر ہدایت ہے، ہزار فرشتے بن جاتے ہیں، پوری فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن آج میں قرآن آیا ہوں، کیا تو سمجھتا ہے کہ میرے پر محسوس سوار ہوئے میرے کیا کہتے ہیں، میں سہ نہیں سکتا، میں قابو میں آ نہیں سکتا، روکا میں حضور پہ بیٹھ ایک سائز میں اسرائیل کا اور یہ بھی آپ سننے والے ہیں، جب حضور نے یہ سفر شروع کیا، جب حضور نے یہ سفر شروع کیا تو نظام خدا بندی کے اندر چینج آ گیا، کیا ہو گیا؟ چینج یہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو بھی میری مخلوق بقیہ ہے جس کو میں اس سفر میں لانا نہیں چاہتا ہوں، وہ سارے کے سارے جو جہاں ہے وہاں منجمد ہو جائے، منجمد سے مر نہ جائے بلکہ منجمد ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ بھی چل رہا ہے، جتنے فرشتے جو نظام حضور کا اس کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارے کے سارے منجمد ہو جائے۔ حضور جس بستر سے نکلے وہ بستر وہاں آدمی وہاں پانی وہاں ہو گئے، ساری چیزیں وہاں ہو گئی جو جہاں تھی، آسمان زمین رک گئے، جہاں تک جو سوئے ہوئے وہاں منجمد ہو گئے۔ حضور جب واپس آئے کسی کو پتا ہی نہیں لگا، ایک دن کی بات نہیں ہوئی، دو دن کی بات نہیں، کہ 10,000 سال آتے لیکن جہاں جس طریقے سے آپ نکلتے گئے وہ منجمد ہو گئے۔ حضور ساری چیزیں منجمد ہو گئی، حضور اس کے پاس لیکن انہوں نے فرمایا جب مقدس سے نکلا، بیت اللہ سے باہر نکلا، جب وہاں سے جا کر گیا باقی چیزیں کی دعا کرتی، لیکن میں نے انبیاءوں کو دیکھا تو اپنے قدموں میں بھی صلاۃ و سلام پڑھے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے، یہ نظام اوپر کا منجمد ہو گیا، لیکن انبیاء اپنے اپنے قبروں میں صلاۃ پڑھ رہے، کسی نے کہا نماز صلاۃ نماز ہے، لیکن کسی نے فرمایا نماز ہے حضور کے آنے کی صلاۃ سلام، صلاۃ کی معنی درود بھی ہے، درود بھی ہے، اسی چیز میں آتا ہے حضور نکلے اس طرح وہ سارے اپنے کر رہے تھے، حضور کی کتاب کے نام سے نکلے تو پوری بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک زمین کو سجایا ہے، اس سجانے کا نظام دیکھیں کچھ بہت منظر بھی ہیں جو حضور نے فرمایا، جو زمینی منظر بیت اللہ سے باہر زمینی منظر فرمایا، ہم باہر نکلے فرشتے ساتھ ہیں تو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ایک قوم ہے، بہت بڑی قوم ہے، ان کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، دو فرشتے پکڑے ہوئے اور اس کو کیا کر رہے ہیں، نیچے پتھر رکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کا سر ہے، دوسرا فرشتہ اس پتھر کو مارتا ہے، جتنا دور ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر یہ جب نظارہ میں نے دیکھا
جبرائیل کہا یہ کیا نظام ہے تمہارے بنانا تمہیں دکھا رہا ہے؟ جبرائیل کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں جن کو اللہ کی ذات گرامی کی طرف سے بلایا جائے گا کہ آؤ اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ کرو، لیکن وہ غفلت کریں گے اور سجدہ نہیں کریں گے، اس طرح پہ سوئے رہیں گے۔ مار کی کائنات میں ان کا عذاب آپ کو دکھایا ہے۔ اللہ کی ذات گرامی ناراض ہے، یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ غفلت کیوں کر رہے ہیں؟ مالک کا حکم ہو گیا تو جاگنا چاہیے۔ اس طرح گزارش بہت دیکھیں، ایک عجیب نظارہ دیکھا جو آج کل ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک کنواں ہے، کیا ہے؟ ایک کنواں اس کے ساتھ دوسرا کنواں، بیچ میں دوسرا کنواں، 3 کنویں ساتھ اب عجیب بات ہے کہ ادھر سے کنواں جو اس میں پانی ہے، سائڈ والے میں پانی ہے، بیچ میں کنواں جو خالی ہے، لیکن پانی کنویں کا پانی جو ہے ایک کنویں سے نکال دیا دوسرے اس کنویں میں جا کے شروع کر یہ پانی بھرا ہوا بھرا ہوا بھرے کو بھر رہا ہے، بھرا ہوا بھرے کو بھر رہا ہے۔ جبرائیل یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ یا آپ میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے ہوں گے اللہ نے نعمتیں دی ہوگی، انعام دیا ہوگا، دولت کی ہوگی، سب کچھ دیا ہوگا، لیکن دولت مند کو ہی عزت دے گا، اسی کو بڑھے میرے نبی یہ ان کا جواب ہے جو یہ نہ دیکھیں یہ خالی جو کنواں ہے اس کے اندر پانی نہیں ہے، وہ جو قدرت کی طرف سے ہے کنویں کا قصور تو نہیں ہے، جو بھرے ہوئے کنویں کو اللہ نے ہم کو بھرا ہے، لیکن بھرا بھرے کو بھرے گا، خالی میں خالی قرار دے گا۔ حضور کو دکھایا گیا، حضور نے گمان کیا اور حضور نے فرمایا لوگو سوچ لو سمجھ لو، اس تشریف نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے اللہ نے نام اکرام دیا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو ضرور دے دیا، اس کو کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت سے منظر دیکھے، بہت سے منظر دیکھے، اور ایک عجیب منظر دیکھا، ایک انسان ہے، ایک جماعت ہے کوئی جو لکڑیوں کی گٹھی ہے، لکڑیوں کی گٹھی ہے بڑی بڑی، فرشتہ اس نے بولا اس کو اٹھا، اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس نے اور دوسری لکڑی ڈالی، اٹھا نہیں سکتا، پھر دوسری لکڑی ڈالی، پھر زور لگاتا، پھر اٹھا نہیں سکتا، پھر تیسری لکڑی ڈالی، لگا لکڑی ڈالتا رہتا، کوشش کرتا رہتا۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ کس قسم کا حال ہے، اس کو نکالنے کے بجائے اور ڈالنا ہے۔ میرے محبوب یہ اللہ نے یہ نظارہ آپ کو دکھایا ہے، آخری وقت میں ایسے لوگ آئیں گے جو گناہگار ہوں گے، سیاحکار ہوں گے، ظالم ہوں گے، لوگ کے حق کھائے ہوئے ہوں گے، سب ان کو پتا ہوگا ہم نے یہ ظلم کیا ہے، یہ شکر کیا ہے، یہ حق کھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو کم کرنے کی بجائے اور دوبارہ مدار دیتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کم کرو، استغفار کرو، اللہ کے دربار میں دعا کرو، جن کا حق ہے اسے معافی کرو، معافی کرنے کا ایسا نہیں کریں کہ اور ڈال دے رہے ہیں، کہا بہت سے گزارے جائے اور کچھ ایسے لوگ دکھائے جائے، یہ زمین نہیں، ایسے لوگ دکھائے گئے جن کو فرشتے پکڑ کے رکھتے ہوں گے، ان کو کینچی سے کترتے ہوں گے، اونٹوں کو کینچی سے کترتے ہیں۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں خود تو اچھا نہیں کرتے، دوسروں کو اچھائی بھی کرتے جاتے ہیں، خود تو بڑے مجالے بچے بڑے سمجھانے والے ہیں، سچائی کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ مالک کائنات نے عذاب دیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، یہ لوگوں وہ کہتے ہی ہوئے جو کرتے نہیں ہو۔ قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون، یہ لوگوں کو تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہم سچ دوسرے کو بھی بول رہے ہیں، حق بات اس کو بھی بول رہے ہیں، لیکن اس بات میں ہم نہیں چل رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کرام کی عذاب دے گا، ان کے منہ پہ اور اس زمانے کاٹو کہ انہوں نے دوسروں کو سچکارے کا کوئی نہیں کیا۔ یہ سوچنا پڑے گا، یہ سارے منظر
سارے منظر دیکھیں، منظر دیکھتے ہو حضور کی ذات گرامی دوسری آواز کون سے منظر آگے چلے جو ہمارا ہمارا دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا تو وہاں انبیاء کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا تو اپنے قبروں میں نمازیں پڑھ رہے تھے. پھر وہاں سے چلے بیت اللہ سے چلے درمیان میں مکہ مدینہ منورہ آتا ہے، پاکستان فرما میں نے دیکھا وہاں جبرائیل نے کیا یا رسول اللہ یہاں اترے 2 رکعت نفل ادا کریں رات کا آخری منزل یہاں ہے وہاں کی برکت ہے قدیرے کو برکت وہاں وہاں دیکھیے. اس کے بعد پھر نمبر دیکھتے ہوئے حضور کی ذات گرامی آئی. جب حضور آگے جا رہے تھے پہنچنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس میں پہنچنے سے پہلے تفسیر نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شان کی طرف سے یہ حکم ہو گیا، اعلان ہوا. جبرائیل نے یہ اعلان کیا جاؤ جا کر کے سب نبیوں کو اعلان کر کے کہو کہ میرے نبی بیت اللہ سے نکلا ہے، بیت المقدس میں آ رہا ہے، اس کی استقبال کے لیے سارے بیت میں سمجھا کرام علیہ السلام سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کی جانے سے پہلے ہی بیت المقدس میں موجود تھے. بیت المقدس میں موجود تھے. حضور کی ذات گرامی یہاں پر جبرائیل جا رہا ہے وہ پہلے وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں کوئی سجدہ کر رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے وہاں بیت المقدس میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کیا لوگ تھا بنی اسرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے والا عیسیٰ علیہ السلام کا سب کا وہاں ایک گھر اصلی بات تو فرمایا وہاں سارے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گیا وہاں سے بیت المقدس کے قریب آیا تو میرے جو سواری تھی جو میرا یہ جو قرآن تھا اس کو سکرا کے ساتھ پتھر تھا اس کے ساتھ اس کو باندھا دیا روکا دیا. پھر مجھے کہا یا رسول اللہ آپ سے اترے اور بیت المقدس میں چلے. فرمایا جب میں بیت المقدس میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ سوال کرنے پہ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں کوئی کھڑا ہے کوئی رکوع کر رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے. نظام ہو رہا تھا نظام ہوتے ہوئے یہ اعلان ہو گیا تو میں نے اعلان کیا اے انبیاء اب یہ حکم ہے کہ صفے مانگو. کیا کرو؟ صفے مانگو. وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو عالم اقوام ہو رہا ہے. عالم اقوام میں یہ وعدہ ہوا تھا جب میرا نبی انبیاء تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے آ جائے حضور میں آ جائے تو تم سارے کے سارے نبی میرے نمبروں کے پیچھے آئے. وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا جا رہا تھا. میرے نبی جب آئے حضور ہو گیا کہ سارے کے سارے صفے والوں صفے باندھ دی گئی سب کھڑے ہیں. اب دیکھیے امام کون بنتا ہے؟ جبرائیل پیچھے سے آتا ہے سفید بن گئی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زمین کے اندر آسمان سے نیچے جتنے بھی فرشتے سارے سفید باندھ لو. اتنے فرشتے سارے کے سارے سفید باندھ لو. بیت المقدس سے ایت میں ساری سفید باندھ دی گئی. سفید باندھ دی گئی پوری پوری زمین کہیں پر فرشتوں سے بھر گئی. وہ فرشتے ادھر کھڑے ہو گئے بیچ میں انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہو گئے. پھر حکم ہوا کہ امامت کرایا جائے. کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہے آدم کو کرایا جائے گا ہے ابراہیم کو کرایا جائے گا اسماعیل کسی کو کرایا جائے گا. لیکن جبرائیل گھومتا پھرتا میرے نبی کے سامنے آیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ سب نبیوں کی امامت کروائیں. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے امام وہ بنے گا جو اللہ کو بہت ہی اور زیادہ محبوب پیارا ہوگا. پیارے تو سب کاملین ہیں ولیوں کے سردار ہیں نبی ہیں محترم ہیں لیکن محترم میں بھی محترم معززوں میں بھی معزز. فرمایا معززوں میں بھی معزز محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے. حضور کی
ذات گرامی کی طبیعت خیرا آج چلے اور ان کو نماز پڑھائے آپ امام ہوگے سارے جتنے نبی ہیں کبھی ہوں گے اور فرشتے پوری کائنات نماز ہو گئی نماز ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام تقریب ہوئی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا میرے اوپر میری قربانی قبول ہو گئی میں آپ میں سے زندہ آ گیا میری یہ قربانی قبول ہوئی یہ قربانی قبول ہوئی یہ میرے اللہ نے نام ہو گیا یہ کیا سارے مالک کائنات کرم نوازی بتاتے ہوئے دے گیا اسی بات ہر نبی اپنے اپنے احساس سے کہتا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کلیم اللہ ہوں اللہ نے احسان فرمایا اللہ کے سب نبیوں نے بات کرتے کرتے آخر میں نبی کا حالیہ یا رسول اللہ آپ بھی کچھ پوچھئے آپ بھی کچھ پوچھئے میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اس میرے رب کی ہے وجعلنی رحمتا للعالمین اس کی تعریفیں اس مالک کائنات میں ایک خطے کے لیے نہیں دو خطے کے لیے نہیں چار خطے کے لیے صرف انسانوں کے لیے نہیں زمین کے لیے نہیں آسمان کے لیے نہیں بلکہ میرے رب نے جس کا وہ رب ہے اس کا مجھے رحمت بنایا ہے جس کا میرا رب جس رب ہے اس کا مجھے رحمت بنایا ہے اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا یہ تو یہاں تک ہے میں تمہیں رحمت کیوں ہوں لیکن اس کے ساتھ تیسری میری خوشی مالک نے یہ فرمائی ہے کہ انبیاء جو اپنے دور میں آئے اپنا وقت کر کے چلے گئے کبھی میں ایسا بھی ہوتا تھا ایک نبی دوسرے سے دوسرا نبی ایک ہی وقت میں چار نبی جایا کرتے تھے ان کا وقت مقرر ہوتا تھا چلے جایا کرتے تھے لیکن میں یکتا نبی ہوں جب دنیا میں آیا دنیا میں کوئی اور نبی نہیں تھا یکتا میں اکیلا تھا کوئی نبی نہیں ایک ہی نبی تھا اور ایک تو تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرم نوازی ہوئی یہ اعلان ہوا انت خاتم النبیین آج کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں والا بند کر میں خاتم النبیین وہ میرے بال کی نبی میں رحمت اللہ علیہ میں خاتم النبیین ہوں آپ نے فرمایا لوگوں انبیاء یہ بھی سن لو میں تو خاتم النبیین ہوں میں تو رحمت العالمین ہوں لیکن میری امت بھی کم نہیں ہے جنہوں نے میرے پر ایمان لایا اس کے لیے اعلان ہو گیا کہ میری امت سب امتوں سے افضل ہے اور کل قیامت کا دن ہوگا جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا میرے نبی نے فرمایا کہ امت کو بڑا شان آپ بیٹھے ابراہیم انبیاء ہمارے اوپر اللہ نے انعام کرام کیا آپ کو زندہ کر لیا ٹھیک ہے ذبیحہ ٹھیک ہے لویا ٹھیک ہے کسی مردہ کو زندہ کرنا ٹھیک ہے مدد آرزہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انبیاء اللہ نے جو کی ہے وہ اپنی جگہ میں ختم ہو گئی لیکن اس نبی کو جو اللہ نے عطا کیا وہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ رحمت العالمین ہے خاتم النبیین ہے اس کی تو بات انتہا نہیں اس لیے آج یہ فیصلہ ہو گیا ہم سب سے افضل محمد یہ ساری باتیں ہو گئی انبیاء نے سلام کیا ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جہاں جن کا مقام تھا ان کو واپس بھیج دیا حدیث بہت بڑی ہے جہاں تک بیت المقدس تک بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ براق نہ ہو گیا براق نہ ہو گیا براق سے
باہر نکلے حضور نے فرمایا باہر نکلنے کے بعد ایسا ہوا کہ پہلے آسمان تک ایک سیڑھی لگائی اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے لیکن انتظام رکھنا تھا جتنے فرشتے باہر پوری کائنات میں کھڑے ہوئے تھے دیدار کے لیے مشتاق تھے حضور آن کے آن میں چلے جائیں تو دیدار کیسے ہو یا اللہ انہیں بلایا ہے امام کو بنایا ہے آواز تو ملی ہے امامت کو ہوئی ہے لیکن اس امام کی زیادہ نہیں کرا ہوا امام کی زیادہ تو اس کی لگے نورانی سیڑھی جنت الفردوس سے منگائی گئی جبرائیل ایک شاید ہے میکائیل اسرافیل حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں قائم بھی دیکھ رہے ہیں قائم بھی دیکھ رہے ہیں جتنے ہوئے زمین کے فرشتے اس کے سارے دیدار کر رہے ہیں تسبیحات پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ نبی کی چمک تیری دھمک تیرا جمال جو اتنے فرشتے نورانی فرشتے وہ آپ کے نیچے ہیں جبرائیل آپ کا قدم میں ہے اسرائیل اسرافیل آپ کے قدم میں ہے آپ سب سے اوپر نکھار ہو کے جا رہے ہیں تو یہ کام سے جا آرام سے حدیث میں آیا کہ نبی نے فرمایا مدد نے لکھا حضور نے فرمایا کہ میں جب پہلے آسمان کے قریب ہوا تو دروازہ نہیں کھلا تھا اس دروازے کھولنے کا نام اسماعیل فرمان کھلا پہلے آسمان سے جبریل نے کہا اسماعیل افتح الباب دروازے کھول دے اندر سے آواز آئی جبرائیل کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے وہاں میرے ساتھ اور بھی ہے فرمایا کون ہے وہ جبرائیل نے کہا محمد مصطفیٰ ہے اچھا اس کو اللہ نے بلایا ہے ہاں رب نے بلایا ہے اس کی بلادے کے ساتھ جا رہا ہے دروازہ کھلا گیا میرے نبی کی ذات اکرامی ہے دروازہ کھلا آگے اب آگے سوئی اب جبرائیل براق نہیں چلے پہلے آسمان میں گئے حضور کی ذات اکرامی نے فرمایا میں پہلے آسمان کھلا سبحان اللہ عجیب نے نظارہ دیکھا وہاں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑا ہے استغفار کے لیے کوئی تھا وہاں چلا پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام کھڑا ہے استغفار کر رہا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے اہلا و سہلا کہہ رہا ہے مبارکی دے رہا ہے بڑا خوش ہو رہا ہے لیکن میرے کے آنے دائیں دیکھا سبحان اللہ قطاریں لگی ہوئی فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی سارے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تسبیحات پڑھ رہے ہیں میں تسبیحات پڑھتے ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ تسبیحات پڑھتے ہیں سارا آسمان کا گونج جاتا ہے سکون قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اس طرح تسبیح پڑھ رہے ہیں سارا آسمان گونج جاتا ہے بہت بڑا لطف آتا ہے سارا آسمان نورانی نور ہو جاتا ہے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کب سے کرا ہے فرمایا یا رسول اللہ اس کو بہت عرصہ ہو گیا ہے بہت زمانہ ہو گیا جب سے میں آیا ہوں جایا ہوں میرے سے تسبیحات پڑھ رہے ہیں تسبیحات یہ پڑھ رہے ہیں حضور نے کیا کہا سبحان اللہ کتنی تسبیح کرنے میں کتنا انتظار ملے گا کتنا انعام ملے گا جبرائیل کا منہ گرا اس کا یا رسول اللہ آج وقت ہے آپ ایسا کریں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دعا کریں پھر فرشتوں کو بھی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے نیک کی ضرورت نہیں ہے لیکن تیری امت کے لیے خیر کرتے ہیں یہ جتنی تسبیح پڑھی ہے ساری تیری امت کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ تو یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس طرح یہ بات حضور نے سنی اور کیا لگا کہ ایسا ضرور کروں گا یا اللہ جو پہلے آسمان میں سکون قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کی تسبیحات فرشتے پڑھ رہے ہیں بہت اچھے تارے لگے ہوئے امت کو اس کا ثواب ہو اجر ملنا چاہتا فرما وہ دیکھا اس کے بعد حضور کی ذات گرامی پھر آگے چلے دوسرے آسمان میں کی کوشش
جو پہلے آسمان کی کی ہوتی ہے، جوابات دیے گئے، اس کے بعد دوسرا آسمان سے کھلا گیا۔ تو کھلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں تشریف فرما ہیں، اور دیکھنا عجیب بات وہاں ہے کہ فرشتوں کو وہاں پہ رہنے لگی ہوئی ہے، فرشتے کم نہیں رہے، اب تک بڑھ رہے ہیں، فرشتے کم نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضور نے فرمایا بیت اللہ کے اندر فرشتے آتے ہیں، اجازت مانگ کے آتے ہیں، جب ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں تو قیامت تک ان کو باری نہیں ہے۔